بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے طلعت الشمس اور طلع الشمس۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، جمع تکسیر یہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی جمع مکسر کا فعل بھی اگر جمع مکسر فاعل بن رہا ہو تو اسی صورت میں اس کے فعل کو بھی ہم لوگ مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ جیسے مثال میں دیکھیے تقول قام الرجال وَإِن شِئْتَ قُلْتَ قَامَتِ الرِّجَالُ وَالرِّجَالُ قَامَتْ وَيَجُوزُ فِيهِ الرِّجَالُ قَامُوا۔ تو مثال میں دیکھیے قام الرجال، الرجال یہ جمع مکسر ہے اور قام کا فاعل بن رہا ہے، تو فاعل چونکہ الرجال یہ مذکر ہے تو اس مناسبت سے قام فعل بھی مذکر لائے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کہنا چاہیں کہ قامت الرجال فعل کے مؤنث لانے کے ساتھ کہنا چاہیں تو آپ فعل کے مؤنث کو لانے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے قامت الرجال، الرجال جمع مکسر ہے اس وجہ سے اور مذکر ہے، الرجال یہ مذکر ہیں لیکن اس کے باوجود قامت فعل مؤنث لایا گیا ہے۔ اور اسی طرح والرجال قامت، والرجال پہلے الرجال مبتدا ہے لیکن قامت کے اندر جو ضمیر ہے ہیا کی، جو قامہ کا فعل بن رہی ہے، وہ قامت ہیا کی ضمیر الرجال وہ لوٹنے والی ضمیر بھی مؤنث لے آئے۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الرِّجَالُ قَامُوا، اور اس میں الرجال قاموا کہنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ الرجال یہ مذکر ہے اور اسی طرح جمع ہے تو قاموا لوٹنے والی ضمیر کو جمع لائے تب بھی جائز ہے۔ آگے وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، اور فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ بسا اوقات فاعل کو مفعول سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کب؟ اذا کانا مقصورین وخفت اللبس، جبکہ دونوں مقصور ہو، اس میں مقصور ہو۔ کون دونوں؟ فاعل اور مفعول ایک ہی مثال میں جب دونوں اس میں مقصور ہو اور التباس کا اندیشہ ہو، یعنی سمجھنا مشکل ہو کہ کون فاعل بن رہا ہے اور کون مفعول بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں فاعل کو ہمیشہ مفعول سے مقدم کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیے ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب یہاں پر ضربہ یہ تو فعل ہے، اب موسیٰ اور عیسیٰ، موسیٰ فاعل بنے گا، عیسیٰ مفعول بنے گا۔ چونکہ اس میں مقصور کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں کہ تقدیری ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے وہاں پر عصا کی مثال آئی تھی، ویسے یہاں پر موسیٰ اور عیسیٰ کی مثال آئی ہے۔ تو دیکھیے ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب موسیٰ اور عیسیٰ دونوں اس میں مقصور ہے اور ان کا فاعل اور مفعول ہونے میں سمجھنے میں دشواری لاحق ہو رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے، تو ایسی صورت میں جو اس میں مقصور میں فاعل ہوگا وہ ہمیشہ مفعول سے پہلے ہی آئے گا۔ تو اس مثال کے اندر ضرب موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ یہ فاعل بنے گا اور عیسیٰ یہ مفعول بنے گا۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور کبھی مفعول کو فاعل سے پہلے لانا جائز ہے، مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مفعول کو فاعل سے پہلے لانا جائز ہے۔ ہمیشہ ترتیب یہ رہتی ہے جملے کی کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، پھر اس کے بعد دیگر ساری چیزیں آتی ہے۔ تو یہ اصل ترتیب ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، پھر واپس وہ دیگر چیزیں متعلقات وغیرہ۔ لیکن اگر ہم لوگ ترتیب کو بدل کر مفعول کو فاعل سے پہلے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ اِلَّمْ تَخْفِ اللَّبْسَ،
اگر التباس کا اندیشہ نہ ہو، التباس کا اندیشہ نہ ہو تو ہم لوگ اس میں مقصور، دونوں اس میں مقصور ہونے کے باوجود یا اس میں مقصور نہ ہو تب بھی مفعول کو فاعل سے پہلے لا سکتے ہیں. جیسے اکل الکمثرا یحییٰ، تو کم مسرا، یہ کم مسرا ایک گھاس کا نام ہے، گھاس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یحییٰ یہ فاعل ہے اور کم مسرا یہ مفعول ہے. جب ہمیں کم مسرا کھائی جانے والی چیز ہے، گھاس ہے، تو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ گھاس کبھی یحییٰ کو کھا نہیں سکتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یحییٰ ہی گھاس کو کھانے والا ہے. تو اس اعتبار سے ہم لوگ یحییٰ کو فاعل اور کم مسرا کو مفعول کی حیثیت سے سمجھ بھی سکتے ہیں، اس لیے کم مسرا کو یحییٰ سے مقدم کیے، جبکہ کم مسرا اس مثال میں مفعول بن رہا ہے اور یحییٰ اس مثال میں فاعل بن رہا ہے. ضرب عمرا زید، اصل مثال تو ضرب زید عمرا ہے، زید فاعل اور عمرا مفعول، لیکن اگر ہم لوگ کبھی مفعول کو پہلے اور فاعل کو بعد میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. آگے بیان کر رہے وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَ قَرِينَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ مَنْ ضَرَبَ، اور فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے قرینے کے پائے جانے کے وقت. فعل کو حذف کرنا جائز ہے جبکہ قرینہ ہو. قرینے کا مطلب آپ مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے. فی جواب من قال من ضرب، اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہو کہ کس نے مارا، تو جواب دینے والا فوراً زید کا، زید نے مارا، زید نے. اگر صرف زید نے کہا تو سامنے سوال کرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ زید کا نام آ رہا ہے، اس کا مطلب زید نے مارا. مکمل بات بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ زید نے مارا. تو یہاں پر دیکھیے مارنے کے فعل کو حذف کیا گیا اور صرف مارنے والے کا نام لیا گیا، تو یہاں پر فعل کو اس طرح حذف کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ سوال کرنے والا خود ضربہ کے ذریعے سے سوال کر رہا ہے، مارنے کے ذریعے سے سوال کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جواب دینے والا زید کہے تو فوراً سوال کرنے والا بھی سمجھ لے گا کہ زید کا نام آ رہا ہے، اس کا مطلب زید نے مارا. تو یہی قرینہ ہے. اسی طرح اگر کوئی سوال کرے من اکلا، کس نے کھایا، اور فوراً جواب دینے والا کہے حامدن، حامدن، اس لیے کہ سوال کے فوراً بعد حامد کا لفظ آیا تو اس کا پتہ مطلب اس سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ اکل حامدن، حامد نے کھایا. تو اس طرح قرینے کے پائے جانے کے وقت فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے. آگے وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا كَنَعَمْ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ أَقَامَ زَيْدٌ. اسی طرح کبھی کبھار فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا بھی جائز ہے. فعل اور فاعل کو دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا بھی جائز ہے. حذف کا مطلب بات کرتے وقت یا تو بولا نہ جاوے یا پھر لکھتے وقت لکھا نہ جاوے. جیسے کَنَعَمْ، جیسے نعم فی جواب من قال اقام زیدن، کوئی شخص پوچھے کہ اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہوا، تو جواب دینے والا یا تو صرف نعم کہے یا صرف لا کہے. نعم کہنے سے کیا مطلب ہوا، سوال کے جواب میں ہم نعم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قام زیدن، زید کھڑا ہو گیا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر صرف نام کہنے سے ہم لوگ قام زیدن کو حذف کر رہے، قام زیدن کو بیان نہیں کر رہے، تو نام کہنے سے فعل اور فاعل دونوں ایک ساتھ حذف ہو گئے. تو نام کہنا اس شخص کے جواب میں جو کہے اقام زیدن. چلیے وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، کبھی کبھار فاعل کو ہی حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام بنایا جاتا ہے. مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنایا جاتا ہے. جیسے ہم نے فاعل کے پیچھے بات پڑھی کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو ویسے ہی مفعول کو اس کا قائم مقام، فاعل کا قائم مقام بنا کر رفع دیا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. اذا كان الفعل مجهولا، جبکہ فعل مجہول ہو. ایک فعل معروف ہوتا ہے، ایک فعل مجہول ہوتا ہے. اگر فعل مجہول ہو تو اس کے اندر ہم کبھی بھی فاعل کو نہیں پائیں گے، بلکہ وہاں پر مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنایا ہوا ملے گا.
جیسے ضرب زیدن، زید کو مارا گیا. تو اب اصل مثال تو اس طرح تھی ضرب عمر زیدن، عمر نے زید کو مارا. ضرب عمر زیدن، عمر نے زید کو مارا. تو یہاں پر ہم نے عمرن کو حذف کر دیا، ضریبہ کو فعل مجہول بنا دیا اور عمرن کو حذف کر دیا، اور زید جس کو مارا گیا تھا جو کہ منصوب واقع ہو رہا تھا، مفعول بن رہا تھا، اس کو فاعل کا قائم مقام بنا کر مرفوع بنا دیا. تو وہ ضرب زیدن ہو گیا، زید کو مارا گیا. وهو القسم الثانی من المرفوعات. تو مرفوعات کے 8 قسموں میں ہمارے فاعل کی قسم چل رہی ہیں، چونکہ آخر میں یہ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کرنے کی بات آئی. تو اب یہاں پر بتا رہے وهو القسم الثانی من المرفوعات، یہ دوسری قسم ہے مرفوعات کی. اب اس کا نام مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا پھر نائب فاعل اس کو کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.